شفقت محمود اس وقت اسلام آباد میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، جو ہم سرکاری اسکولوں کے نصاب جو ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی اور نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو اتحاد تنظیم وفاق المدارس ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے جو مذاکرات تھے یا گفتگو تھی وہ جاری تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مئی کو ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اتحاد تنظیم وفاق المدارس کے ساتھ، اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو اگری کیا تھا اور کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو گیا تھا اور کچھ چیزوں پہ ابھی مزید گفتگو ہونی تھی۔ اور جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جن چیزوں میں گفتگو رہ گئی تھی وہ بھی ہو گئی اور مزید اتفاق ہوا بہت ساری چیزوں میں، اور ہم آپ کو جو پہلا ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، اور جو کل ہمارے جو مذاکرات جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ بھی جو بھی ہے وہ بھی ہم آج آپ کو تقسیم کر دیں گے۔ اور اس میں صرف ہم نے کوئی پریس ریلیز نہیں ہے، اس میں جو لوگ اس میں شریک ہوئے ان کے دستخط جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس میں جو چند اس کے جو امپورٹنٹ نکات ہیں، جو اہم نکات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کو صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے، یاد دہانے کے لیے کہ ایک پہلا نقطہ یہ ہوا تھا کہ سارے مدارس جو ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے گا۔ اتفاق رائے سے یہ طے ہوا کہ سارے مدارس جو ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے گا۔ رجسٹر کرنے کی کچھ شرائط تھیں، جو کہ ایک فارم تھا وہ پہلے سے اگریڈ اپون ہے، اس میں بہت ساری شرائط ہیں جو کہ درج ہیں، اور ان شرائط کی بنیاد پر رجسٹریشن جو ہے وہ ہوگی۔ یقیناً ان شرائط میں یہ بھی درج تھا کہ تعلیم جو ہے وہ ایسی دی جائے گی کہ جو کسی کے خلاف نہ ہو، کوئی مذہبی منافرت نہ پھیلائے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو۔ تو اس کے بعد لیکن یہ جو بہت اہم میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہماری خواہش اور کوشش ہے یہ مدرسوں کو کی مدد کرنے کے لیے، ہم کوئی منسٹری آف ایجوکیشن ان کو اپنے متحد نہیں کر رہی، وہ ہمارے سے منسلک ہوں گے لیکن وہ آزاد ہوں گے، وہ اپنا نظم و نسق جو ہے وہ خود چلائیں گے، وہ اپنا حساب کتاب سارا ان کا اپنا ہوگا، لیکن منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وزارت تعلیم، وہ ان کے لیے ان کے ساتھ وزارت تعلیم کے ساتھ وہ منسلک ہوں گے، اور ہم سارے پاکستان کے مدارس جو ہیں ان کو ہم رجسٹر کریں گے اور ان شرائط پہ رجسٹر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو مدرسے رجسٹر نہیں ہوں گے پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے، اور جو مدرسے جو ہیں وہ اگر رجسٹر ہو جاتے ہیں یا لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو وہ جو کہ ان شرائط کے خلاف ہے جن کے تحت ہوا ہے، تو پھر بھی ان کو نوٹس دے کے ان کو رجسٹریشن ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جس کی رجسٹریشن ختم ہوگی وہ اس میں یقیناً وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے۔ سو یہ ہمارے بڑے تفصیلاً مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ پہلے بھی، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی طے ہوئیں کہ ہم وزارت تعلیم جو ہے وہ ریجنل آفس بنائے گی، 12 ریجنل دفتر ہم نے بنانے کا کہا تاکہ ہم مدارس کو رجسٹر کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دفتر ہوں گے ریجنل آفیسز، وہ مدارس کی مدد بھی کریں گے، جہاں پہ کوئی ان کے جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ویزا کے سلسلے میں کوئی مدد کی ضرورت ہے وہاں کریں گے، کہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت ہے اور بینک اکاؤنٹ نہیں کھل رہا تو وہاں پہ مدد کریں گے۔ تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارے جو ریجنل دفاتر ہیں، اور جس طرح ہمارے کچھ مالی حالات بہتر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کی جائے گی، اور اگر کسی مدرسے کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مدد بھی کر دیں، اور لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اور ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ بھی دینے کے لیے ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ سب کچھ 6 مئی کو طے ہو چکا تھا، اور یہ ہم نے پہلے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا تھا، لیکن آج پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد 2 دن بڑے تفصیلاً مزید مذاکرات ہوئے کیونکہ کچھ معاملات رہ گئے تھے،
اور جو معاملات رہ گئے تھے وہ یہ تھے کہ جو مضامین ہیں جو کہ سلیبس میں ہیں میٹرک کے اور جو سلیبس میں ہیں ایف اے کے یا ایف ایس سی کے، وہ کیا مذہبی جو مدرسے ہیں ان میں پڑھائے جائیں گے یا نہیں. تو اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لازمی مضامین ہیں، جو کہ میٹرک کے امتحان میں لازمی مضامین ہیں اور جو ایف اے کے امتحان. وزیر تعلیم شفقت محمود اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں.